یہ بدبخت کون ہے؟ یہ ظالم کون ہے؟ کیا سندھی مہاجر فساد کی سازش کی جا رہی ہے؟ جھنڈے اتارو 90 کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ۔ میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا، آج پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کی یاد کیوں آ گئی؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آئیے سب سے پہلے اس بدبخت کو جانتے ہیں۔ یہ بدبخت انسان ہے، اس وقت بھارت کا چہرہ دکھا رہا ہے۔ وہ بھارت کے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا تھا، اس سیکولر بھارت کے اندر نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان کیوں کر بنا اور پاکستان کس لیے بنا۔ جس طرح وہاں مسلمانوں کو روک روک کر مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر ہندو توا کے ماننے والے مودی آخر چاہتا کیا ہے۔ یہ کسائی نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا ہے کہ جس کے نشاندہی ہمارے آباء و اجداد نے آج سے 75 سال پہلے کر کہا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، اور اسی ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے، اسی تذلیل کا سامنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ملک دیا اور لاکھوں لوگوں کی قربانی دی۔ یہ بھارت کا چہرہ ہے، یہ بھارت کا چہرہ ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے آخر قربانیاں کیوں دی تھیں، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں دیے تھے۔ وہ سفر جو کہ مختلف علاقوں سے شروع ہو کر کراچی یا پاکستان تک آتا تھا، اس میں کس طریقے سے لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندانوں کو یہاں تک پہنچایا تھا۔ یہ ہے ہندو۔ یہ واقعہ خاص طور پہ ہندوستان کے ریاست مدھیہ پردیش میں آیا ہے۔ ایک اپر ذات کا آدمی، نام پراویش ہے، وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ حرکتیں عام ہیں، لیکن خیر آج کا شاید موضوع گفتگو یہ نہیں ہے۔ موضوع گفتگو بہت اہم ہے اور بہت سارے اہم معاملات پر بات چیت کا بھی سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کراچی شہر سے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ کراچی شہر میں بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ میں خود جہاں پر رہائش پذیر ہوں، وہاں پر 16 سے 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے، لیکن کئی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایسے میں اگر کوئی یہ ان باتوں کو، جو حکمران ہیں انہیں اگر کوئی نشاندہی کرے تو انہیں وہ فوراً غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ ہم نے جب کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر یہ کہا کہ آپ 15 سال سے یہاں پر حکومت میں ہیں اور کئی اسی صوبے کے اندر موجود ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو وہ ہمیشہ کہہ دیتا ہے وفاق میں نہیں ہم۔ جب وفاق میں وہ تھے تو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو پابند ہیں، ہم پابند ہیں ان قوانین اور ضوابط کے اور ان معاہدوں کے جو کہ مشرف دور میں ہوئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ کئی کو مجبور نہ کر سکے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وفاق کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کئی والوں کا درد، یعنی کراچی کے شہریوں کا درد محسوس نہیں کر رہے۔ حافظ نعیم الرحمان سے ہمارے لاکھ اعتراض یا ان کی طرز سیاست کی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر یہ وڈیرے چاہتے تو کئی کا معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اس بات پر تمام کے تمام لوگ سیخ پا ہو گئے۔ آپ مثال لیجئے جناب والا سعید غنی کی، اپنے آپ کو کراچی کا شہری کہتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو سندھ کارڈ نکال لیتا ہے۔ شرجیل انعام میمن اسی کراچی شہر میں رہتے ہیں، یہیں پر وزارت چلاتے ہیں اور یہیں سے کروڑوں روپیہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناصر حسین شاہ بھی یہیں پر رہتے ہیں اور وزیر بلدیات ہوتے ہوئے اس وقت ایس بی سی اے سے جتنا پیسہ جاتا ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی بات کر دی، حافظ نعیم الرحمان نے تو فوراً کیا کہا پتہ ہے آپ کو، کہ یہ سندھیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ سعید غنی کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ سندھ کارڈ شروع ہو گیا۔ ارے بھائی آپ کراچی پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ہوتے ہوئے یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جب اس کے نشان دکھا جائے تو کہتے ہیں آپ سندھیوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ سندھیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ کیا وہ سندھی مہاجر فساد کروانا چاہتے ہیں؟ وہ اس طرح کی فوراً بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
آخر کیوں کر بھائی جب کوئی شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، اگر کراچی کے شہری جس میں تمام قومیت کے لوگ رہتے ہیں، حیدرآباد کے شہری جہاں پر تمام لوگ آباد ہیں، نواب شاہ، میرپور خاص، سکر، اگر جب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہاں پر حقوق دیں، تو فوراً آپ یہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سندھیوں کے خلاف ہے. کیوں کر؟ اور اگر خلافت کی بات ہوتی تو کبھی بھی کسی عام سندھی جو یہاں پر رہتا ہے اسے بھی یہی محرومیاں ہیں، لیکن آپ ہمیشہ سندھ کارڈ کھیل کر نفرتوں کو پھیلاتے ہیں. یہی بات آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر آگے چل کر اور موضوعات بھی تو ڈسکس کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر نے مجھے 9/0 کی یاد دلا دی. خبر یہ تھی کہ پشاور سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پشاور سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا ہے، جہاں پر اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے ایک مہم چل رہی ہے، جھنڈا لگاؤ، مگر یہاں پر سیکریٹریٹ کے اوپر سے جھنڈا اتارا جا رہا ہے. مجھے یاد آ گیا کس طریقے سے 9/0 کے اوپر بند کیا گیا، کس طریقے سے آپ نے MKM کے جھنڈے اتروائے، طاف حسین کی تصویریں اتروائیں، ایک زمانے میں آپ نے بے نظیر کی تصویریں اتروائیں، ایک زمانے میں آپ نے نواز شریف کی تصویریں اتروائیں. اس سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ختم، عمران خان کی مقبولیت ختم، عمران خان ختم؟ دیکھیے، کسی بھی شخص کو خاتمہ قانون کے مطابق اگر اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو قانونی سزا دیجیے. سیاست ختم کرنے کا فیصلہ یا بنانے کا فیصلہ جب کبھی بھی آپ کرتے ہیں تو وہ ڈیزاسٹر کے طور پر ہوتا ہے، جنہیں آپ نے بنایا بعد میں مٹایا، ڈیزاسٹر. اس طریقے سے کیا ثابت کہ نامعلوم افراد آئے، انہوں نے جھنڈے اتارے، چلے گئے، اس کی ویڈیو بن گئی. اس سے کس کو ہمدردی ملے گی؟ اس سے کون پولیٹیکل گین کرے گا؟ کس کو سیاسی فائدہ ہوگا؟ آپ کو تو نہیں ہوگا. جو مقتدرہ قوت ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. یا جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ خیر، یہ جو کام ہوا ہے یہ بہتر کام نہیں ہوا ہے. پھر آئیے اسی بات، جب یہی سارے معاملات ہو رہے ہیں تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ ٹویٹر پر مسلسل یہ بات لکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے جو MKM کے ساتھ کیا گیا. اسی طریقے سے گروہ بنائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے سب ذیلی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے دیگر چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. بھائی تحریک انصاف کو یہ ساری باتیں آج کیوں یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو MKM کے ساتھ ہوا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں، آپ طاقت کے نشے سے بھرپور ہوں، اور اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں تو لندن میں ایک دہشت گرد تھا، اس کے اوپر میں میزائل مار دوں گا. لیکن جب آپ کے پاس سے طاقت جاتی ہے تو آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بات ساری ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے. اس بات سے کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، یا تحریک انصاف کو کس طریقے سے پروان چڑھایا گیا. لیکن جب آپ طاقت کے نشے میں بھرپور تھے تو آپ تو کہتے تھے کہ میں خدا ہوں. دعوت کیا کرتے تھے؟ کس طریقے کے دعوے سامنے نہیں آیا کرتے تھے؟ لوگوں کے آپ کی محفل کے اندر آپ کے کارکنان آپ کو جو ہے وہ نبی کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے. آپ بھول گئے کیا؟ تو میرے بھائی یہ جو سارے معاملات ہوئے، جب ظلم ہو رہا ہو اور اسی وقت ظلم کی آپ نشاندہی کریں تو آپ بہتر ہوتا ہے. اگر آج تحریک انصاف کا جھنڈا اتارا گیا تو ہم اس کی مخالفت آج کر رہے ہیں جب آپ کا زوال ہے، جب آپ کا زوال ہے، آپ کے عروج میں نہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں مقتدرہ قوتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طریقے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. اگر اس نے قانونی جرم کیا ہے قانونی سزا دیجیے، لیکن کسی کی سیاست کو اگر آپ اس طریقے سے ختم کریں گے کہ اس کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر اس طریقے سے جھنڈا اتارا جائے گا تو اس سے ہمدردیاں کسی اور طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن غلط عمل ہے، ظاہر ان کے نشان ہے. پھر اب ایک اور نیا سوال بھی کھڑا ہو گیا. الیکشن کمیشن نے گزشتہ ہفتے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہ اپنے انتخابی نشان کے لیے اپلائی کر دیں. تحریک انصاف نے بلے کے لیے آج اپلائی کیا ہے. اب ایک بڑا اہم سوال آپ کو بتاتا ہوں، کیا تحریک انصاف کو یہ بلے کا نشان مل پائے گا، اور تحریک انصاف کیا آگے تحریک انصاف کے ہی نام سے الیکشن لڑ پائے گی؟ یہ سوال ڈھونڈنا ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار ہوا کرتا تھا، ذوالفقار سے تلوار انہوں نے لیا تھا. بعد میں انہیں یہ نشان تبدیل کر تیر کا دے دیا گیا تھا. یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور اگر کیا بلے کا نشان، ظاہر ایک بڑا فرق پڑے گا.
کہ الیکشن کمیشن اب اس کو انتخابی نشان دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ یہاں سے اگلے سیاسی موڈ کا پتہ چلے گا کہ اگلا سیاسی موڈ کیا ہے اور موڈ بھی کیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو بہت واضح طور پر اشارہ کر رہا ہوں۔ آخری خبر یہ ہے کہ جاوید میاندادا آج کل مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا۔ جب وسیم بدامی کے شو میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے وزیر اعظم کیسے بنایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو 2 بجے عمران خان میرے گھر پر تشریف لائے تھے اور میں نے وہاں پر کسی شخصیت سے ان کو ملوایا تھا جس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ اب اس خبر میں کتنی سچائی ہے اور ظاہر ہے وہ کتنی تصدیق ہے یہ تو آپ کو آنے والا وقت بتا سکتا ہے یا خود عمران خان بتا سکتے ہیں، لیکن آج کل جاوید میانداد پھر سے خبروں میں اس حوالے سے ہیں اور اس خبر کے ناطے سے ہیں کہ وہ یہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم انہوں نے بنایا تھا۔ در حقیقت ایک شخص نہیں ہے، اگر آپ جہانگیر ترین سے پوچھیں تو وہ کہے گا وزیر اعظم میں نے بنایا تھا، اگر آپ جنرل ظہیر الاسلام سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ میں نے بنایا تھا، اگر آپ جنرل باجوہ سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے میں نے بنایا تھا۔ تو نہ جانے کس کس نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا اور اب اس کے پیچھے کون کون بھی ہے، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عمران خان نے پھر کیا کیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر سوال اور سوچنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے دعوے جو کوئی بھی کرتے ہیں ہمیں اس وقت ان دعووں کی تصدیق ہوگی کہ جب دوسری پارٹی بھی اس کی تصدیق کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ بڑی اہم باتیں، بڑی اہم خبریں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج پورا دن جہاں کا بھی کچھ ہوتا رہا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج عمران خان کو ان کی بیگم کے ساتھ بھی عدالت میں پیش کیا گیا، جس طریقے سے انہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان نے خود بھی یہ لوگوں کے ساتھ کیا تھا، مگر اب میرا ایک خیال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ سیاسی انتقام کے طریقے یہ بہتر نہیں ہے۔ سیاست کو قانون نے اور قانون کو سیاست کے ساتھ مدغم مت کریں۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی کہتے رہے، ہم اب بھی کہہ رہے ہیں، ہم پہلے بھی اس بارے میں کہتے رہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھی اب تک کی تمام بڑی خبریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دعا گو ہوں، بلکہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ چینل سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔